سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1547 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ جو ہے، سچ بولنا جو ہے وہ نیکی ہے، اور سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب آدمی سچ بولتا رہتا ہے تو اس کا شمار جو ہے سچوں میں ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ جو ہے یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، بظاہر تو بات بڑی معمولی سی ہے مگر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انسان کی سیرت کو نکھارنے کے لیے انسان کا سچا اور جھوٹا بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر انسان سچ بولتا ہے تو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا سچا ہے، اور اگر جھوٹ بول دے اور ہو بہت خوبصورت، عمدہ لباس، اچھا کاروبار، ویل سیٹ رہائش، لیکن اگر اس میں ایک مرد ہو جھوٹ، تو کیا کہیں گے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جھوٹا آدمی ہے، چونکہ جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے وہ فریبی ہوتا ہے۔ تو لہذا اب تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ انسان تم نے بھی سچ بولنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سچ بولنے کی تلقین کرنا ہے۔ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح کل کے درس میں بات ہم نے معلوم ہو گئی تھی کہ ہر لمحہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو ہمیشہ سچ بولتے رہنا چاہیے۔ سچ بولنے سے بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کونوا مع الصادقین، اے لوگوں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا خوب حکم جو ہے خالق کائنات نے شاہ فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ والدین بڑے خود جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ جھوٹ کی عادت جو ہے منتقل ہو کر بچوں میں آ جاتی ہے، پھر بچہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک معمولی سی مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی گھر پر آ جائے بلانے کے لیے تو ہم کہتے ہیں جاؤ بیٹا بول دو پپا گھر نہیں ہے، پپا گھر نہیں ہے یا میرے ابو گھر نہیں ہے، اگرچہ وہ گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو یہ آپ جھوٹ بولوا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، آپ فرماتے ہیں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، قصبہ جیلان سے میں بغداد شریف کی طرف جا رہا تھا۔ جب ہمدان کا علاقہ آیا تو وہاں کیا ہوا کہ ڈاکوں نے گھیر لیا اور قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ لوٹا ماری آج کی نہیں ہے، پرانی ہو رہی ہے اور یہ چلتی بھی آ رہی ہے۔ بہرحال جب ڈاکو نے تلاشی لی ہر ایک کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی ڈاکو آ جائے مال چھینے تو ہونے کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنا مال بھی بچاتے ہیں اور اسے جان بھی بچاتے ہیں۔ لیکن سیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے، جب آپ سے پوچھا نا، ابھی چھوٹے ہیں بچپن میں، پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا 40 دینار ہے۔ دینار ہوتا ہے سونے کا اور درہم ہوتا ہے چاندی کا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ بچہ ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہا ہے، کہاں 40 دینار اتنی بڑی رقم بچے کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ڈاکو کا سردار نے پوچھا بھائی سارا قافلہ لوٹ لیا؟
اس نے کہا ہاں سردار لوٹ تو لیا سوائے ایک بچے کے. بولے اس کو کیوں چھوڑا؟ کہنے لگا کہ اس لیے چھوڑ دیا وہ شاید ہم سے مذاق کر رہا ہے. بولے کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے 40 دینار ہے میرے پاس. فرمایا اس کو لے کر آؤ. اب کیفیت کیا تھی؟ ڈاکو یہاں سے آ رہا ہے، غوث پاک یہاں سے جا رہے ہیں. یہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، وہ ولیوں کے سردار تھے. ہیں دونوں سردار، ایک برائی کا ہے اور ایک نیکیوں کا ہے. تو پھر ہوا کیا؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا بیٹا تیرے پاس کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا 40 دینار ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے کہا میری والدہ نے میری گدڑی میں اس کو سیا ہے اور رکھ کے دیا ہے. جب چیک کیا تو واقعی 40 دینار نکل آئے. تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ بیٹا لوگ تو جھوٹ بول کر اپنا مال بچا لیتے ہیں، تم نے سچ کیوں بولا؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا، جب میں گھر سے نکلا تھا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی اے عبد القادر حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں دیکھو تم نے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے. اور میں نے والدہ سے وعدہ کر لیا تو لہذا میں اپنے والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر رہا ہوں. تو وہ ڈاکو کا جو سردار تھا رونے لگا، آپ دیدہ ہو گیا. کہنے لگا کہ ہم نے تو رب سے کیا ہوا وعدہ اس کو بھولا بیٹھے اور یہ اپنی والدہ سے کیے وعدے کو یاد کر رکھا ہے. اور نے کہا بیٹا آگے ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، آج کے بعد کبھی راہزنی نہیں کروں گا، چوری ڈاکہ آج کے بعد نہیں کروں گا، چھوڑ دیتا ہوں. اب دیکھیے کہاں بچپن چھوٹی عمر کے اندر، لیکن کرامت کیا ظاہر ہوئی کہ سچ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا خود بھی تائب ہوا اور جو اس کے چیلے تھے انہوں نے بھی توبہ کر لی. توبہ کر کے اس برے کام کو بولیے چھوڑ دیا. تو سچ میں بڑی برکات ہوتی ہے، انسان کو راحت ہی راحت ملتی ہے. جھوٹ میں کیا ہے بولیے؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اب یہ فیصلہ آپ پر ہے، اب کیا چاہتے ہیں؟ نجات چاہتے ہیں یا ہلاکت چاہتے ہیں؟ اگر یقینی طور پر آپ نجات چاہتے ہیں تو آج سے اپنی زندگیوں کے اندر سچ کو شامل کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.